أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی گویا قرآن کریم کے علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آیات کو کھولتے ہیں اور بہت ہی آسان انداز میں، اور وہ آیات، ان کے معنی، ان کے مفاہیم ہمارے دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ اعراف کی آیات 204 اور 205 ہیں۔ ان دو آیات کے تعلق سے ہم اپنے عہد کے ایک جید مفسر قرآن، ایک عالم دین سے بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم کا سننا، ایک تو قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے کئی مرتبہ۔ قرآن کریم کو سننے کے آداب کیا ہیں؟ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار قرار پاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا ہے اس کا پس منظر؟ مخاطبت کیا کفار سے ہو رہی ہے کہ دیکھو تم جب آیات قرآنی سنتے ہو تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہو، شور شرابہ کرتے ہو کہ قرآن کریم کی آیات تمہاری سماعت تک نہ پہنچ جائیں؟ یا یہ ان مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے کہ جو نماز پڑھنے کے دوران گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے؟ خواتین و حضرات، یا یہ تمام انسانوں سے مخاطبت کر رہی ہے یہ آیت کہ جب بھی کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو۔ یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح و شام اللہ کو یاد کیجئے۔ اب صبح و شام سے مراد صرف صبح و شام ہے یا ہر لمحہ؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ دل ہی دل میں یاد کیجئے یا زاری اور خوف کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو کس طرح آدمی یاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا استحضار کیسے حاصل کرتا ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خوف کے ساتھ، زاری کے ساتھ اور زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ، جیسا بھی مناسب آپ سمجھ رہے ہوں۔ بعض سرگوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سجدے میں اللہ سے کرتے ہیں، وہ سرگوشیاں زمین پہ ہوتی ہیں اور اس کی آواز آسمانوں تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غفلت میں پڑ سکتے تھے؟ ناممکنات میں شامل ہے، لیکن امت کو بتایا جا رہا ہے۔ بہت سارے سوالات اس ذیل میں ہم اٹھائیں گے، سیکھیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب کبھی کبھار ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں۔ ان سے گزارش ہماری یہ ہے کہ تواتر سے آیا کریں۔ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، عالم دین، مفسر قرآن، فارغ التحصیل ہیں،
بنوری ٹاؤن سے۔ مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف آیات 204 اور 205۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز تک غار ثور میں قیام فرمایا؟ درست جواب 3 روز تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کتنی اہم آیت! قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے۔ یہاں قرآن کریم سننے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ میں نے انٹرو میں کچھ سوالات رکھے تھے، ارشاد فرمائیے کہ اولین مخاطب کون ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں قرآن کریم کو سننے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ صحابہ یسلم بعضهم علی بعض فی الصلاۃ، نماز میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا یتکلمون، اچھا وہ باتوں سے مراد کیا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کم صلیتم، کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، کم بقیہ یا کتنی رکعتیں باقی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے امام کی نماز میں، مقتدیوں کی نماز میں ایک خلل آتا تھا، اور اس تعلق کے دوران تو مکمل یکسوئی، استحضار اور کنسنٹریشن کا حکم ہے۔ تو مفسرین نے جو اس کا خلاصہ نکالا سمرائز کر کے، وہ یہ نکالا
کہ فرمایا کہ اس سے مراد جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو. سبحان اللہ. اچھا ایک ہوتا ہے عربی میں سننا جس کو اسمعو سے تعبیر کیا گیا، اور ایک ہوتا ہے کان لگا کر سننا جس کو اردو میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل کے کانوں سے سننا. سبحان تو اللہ. اس کے لیے استمعو یعنی وہ ثلاثی مجرد کا باب ہے اور یہ جو ہے وہ مزید کا ہے. اچھا اب اتنا کہہ دینا کہ غور سے سنو یا دل کے کانوں سے سنو یا توجہ سے سنو یہ کافی تھا، لیکن مزید تاکید کے لیے فرمایا انصتو اور خاموش بھی رہو. ظاہر سی بات ہے کہ توجہ اور التفات سے سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں تاکیداً انصتو کا صیغہ الگ سے بتایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. بعض مفسرین نے لکھا کہ استمعو سے مراد ترک التحدث والاشتغال، کہ آپ بات چیت نہ کریں، آپ نماز کے منافی کسی کام میں مشغول نہ ہو. سبحان اللہ. اور وَأَنصِتُوا سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ کو بھی حاضر رکھیں. فرمایا یلقی سمع، اپنے کانوں کو وہاں حاضر رکھیں، وَيَحْضُرُ قَلْبًا، دل کو وہاں پر حاضر رکھیں، اور وَيَتَدَبَّرْ، تدبر بھی کرے. یعنی قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور اور فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. اس غور اور فکر نہ کرنے کا جو نتیجہ قرآن نے بتلایا یا تو ان کے دل پر تالا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یا ان کے دلوں پر مہر ہے، طبع اللہ علیہا بکفرہم، یا سٹیمپ لگ چکی ہے. تو یہ جو فرمایا ان فی ذالک لذکرا، ہم اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سورہ قاف 26واں پارہ ہے، فرمایا اس قرآن میں نصیحت تو ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، وہ شرائط ہے. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دھڑکنے والا دل ہو، او القى السمع، اور وہ پوری توجہ اور استحضار کے ساتھ سنے، وہ شہید، اور اس کا ذہن بھی وہاں پر موجود ہو. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خصوصاً نماز میں آپ خاموش بھی رہیں اور آپ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ساتھ غور اور فکر بھی کریں، تو پھر آپ کو اس نماز میں جو وجدان کی کیفیت ملے گی، اس میں استحضار، خشوع اور خضوع کا جو درجہ آپ کو ملے گا، یہی نماز آپ کو نجات دلائے گی. ورنہ تو اقبال نے کیا کہا، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. مفتی صاحب اقبال تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت اہم بات آپ نے اٹھائی اس وقت، یعنی جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں وہی کیفیت ہمارے دل کی بھی ہونی چاہیے. مفتی صاحب جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے کتنے ہیں جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کی ربوبیت کر رہا ہے، الرحمن الرحیم سے لے کے ولدالین تک آ جائیے. سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں ہوتی ہے نا. تو جو زبان سے میں ادا کر رہا ہوں کیا میرے دل کی وہ کیفیت ہے؟ ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے نماز میں وہ کانپتے رہتے تھے ہمارے اسلاف. تو آج یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا امکان کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں، ایک تو میں اسی بات کو ریلیٹ کروں کہ ایک روایت یہ بھی تھی کہ اذا قرئ القرآن، اس کا شان نزول یہ کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت بھی آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایون کہ ایک آدمی اگر خطبے کے دوران بات کر رہا ہے اور کسی نے اس کو یوں کہہ دیا انصت، خاموش رہو، فقد لغوتا، آقا نے فرمایا یہ بھی لغو کام کیا، اشارے سے اس کو سمجھایا جائے. یہ جو سورہ فاتحہ کی بات آپ نے کی تو دیکھیں سبع من المثانی، یعنی پورے قرآن کو الگ سے ذکر کیا، سبع مثانی، ان 7 آیات کو الگ سے ذکر کیا.
ایسی آیات اس سے پہلے نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ نماز میں جب آپ کے زبان اور قلب کا کنیکشن ہوتا ہے تو پھر آدمی بندگی کی اس معراج کو پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ جب یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے تیرے بیچ ہے۔ عبادت کرنا تیرا کام، مدد مانگنا تیرا کام، اور تیری حاجات اور حوائج کو پورا کرنا میرا کام۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو صراط مستقیم کی دعا مانگی جاتی ہے، پھر اس صراط مستقیم کو خود ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ جن پر آپ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کچھ میرے بندے کو ملے گا، جو یہ مانگے گا وہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اس کا کینوس بہت بڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا اور یہ ہے کہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں وہی کیفیت میرے دل کی بھی ہونی چاہیے۔ جب میں سجدے میں ہوں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میں ربنا لک الحمد پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ نے تو جو بیان فرما دیا، آپ عالم ہیں، آپ نے ایک ایک بات بیان فرما دی، آپ جانتے ہیں۔ اس وقت 99% مسلمان جو کرۂ ارض پر ہیں، روئے ارض پر ہیں، کیا انہیں معلوم ہے کہ یہ مکروہ ہے تحریمی؟ یا اس سے قبل اگر ہم اس کی بات کو اگر لمبا کریں کہ جب ہم اللہ اکبر کی یعنی اذان سنتے ہیں تو اذان پر ہم غور کرتے ہیں، پھر اذان سننے کے بعد ہم مسجد چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات جہری نمازوں میں جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی آپ نے بہترین مثال دی، تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو قرآن کریم کی ان آیات کو نماز ادا کرتے ہوئے اپنے اندر منتقل کرتے ہیں اور ان کے معنی و مفاہیم سے واقف ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، تو یہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی معرفت، اللہ کی معرفت، ان مضامین کا، ان موضوعات کا جان لینا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آپ کیا یعنی ہمیں کیا آپ تعلیم کریں گے؟ پھر عبادت کا مزہ، پھر اس سجدے کا مزہ کہ سجدہ آدمی کر رہا ہے اور اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ بڑی بنیادی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے، اللہ اور مخلوق کے مابین جو بنیادی تعلق بنتا ہے وہ عبادت سے بنتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدون کا ترجمہ تمام مفسرین نے لیعرفون سے کیا کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عبادت کے بعد بھی معرفت حاصل نہیں ہو رہی تو عبادت کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ اللہ اکبر، بالکل، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ تو یہ معرفت جو ہے، معرفت تو تب آئے گی جب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کے جو بنیادی حقوق علماء نے بتائے ہیں، ایک تو قرآن پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کو صحیح تجوید سے، تلفظ سے پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَيْ جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ سیکھنا۔
چوتھا حق کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ابلاغ اور اس کی تعلیم کو آگے پہنچانا۔ یہ جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے، جب ہمیں یہ آئے گا تو پھر استحضار ہوگا، ورنہ تو آپ کو استحضار اور دھیان اور توجہ کی وہ کیفیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ آج بنیادی طور پر ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا بہت بڑا ایک مسنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو محض بچپن میں پڑھ کر بغیر تجوید کے، بغیر ترجمے کے کافی سمجھ لیا ہے، اور قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سیکھنا، اس کو ہم نے کوئی توجہ اور اہمیت ہی نہیں دی۔ تو اسی لیے ہم اس پروگرام کی وساطت سے ضرور یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی باقاعدہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں نہیں جا سکتا، تبلیغ میں نہیں جا سکتا، کسی معلم کے پاس نہیں جا سکتا، تو ایسے نورانی اور روحانی پروگرامات دیکھے جس میں جید علماء، اپنے عصر اور اپنے دور کے مستند علماء قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی تفسیر کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کو ہم باقاعدہ درسن اور طالب علم بن کر اور زانوِ تلمس طے کر کے اور طلب اور تڑپ کے ساتھ جب سنیں گے تو انشاءاللہ اس پر وہ اجر ملے گا کہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی پچھلی بات سے مربوط یہ بات کہ جو نماز کے دوران پڑھی جانے والی آیات ہیں، کم از کم ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سیکھ لیں، کیونکہ ہر شخص ان صورتوں کا جو 30ویں سپارے میں عام طور پہ ہوتی ہیں ان کا حافظ ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے میں اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے نماز تو وہ صورتیں اسے یاد ہوتی ہیں، چند آیات اسے یاد ہوتی ہیں، لیکن جیسے انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے وہ، یا لإلاف قریش ایلافہم پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یا وہ میکینیکل انداز میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بس یہ وقت ہو گیا، پڑوس سے اذان کی آواز آ گئی، جانماز بچھائی گھر میں، اور اس نے کہا اللہ اکبر، نماز پڑھ کر وہ آ گیا، سورہ فاتحہ پڑھی، چند آیات اس میں شامل کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جی۔ وہ ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں بھیس بدل کر گشت کر رہے تھے، اور ایک خچر یا گدھے پر سوار تھے، تو ایک گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ 27واں پارہ سورہ والطور، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع اللہ اکبر۔ والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ ان آیات کو سنا، قسم ہے طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، پھیلے ہوئے صحائف کی، بیت معمور کی، بلند چھت کی، اللہ اکبر۔ اور بھڑکتے ہوئے سمندر اور آگ کی، تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی۔ ان آیات کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ رونے لگے، یہاں تک کہ اس خچر سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی، بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا، گھر گئے اور کئی دن تک صاحب فراش رہے۔ ان آیات نے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں ڈاکہ مارنے والے، لیکن ایک گھر میں ڈاکے کی نیت سے جا رہے ہیں، صرف قرآن کا ترجمہ اور آیات انہیں آتی تھی۔ جب اس آیت کو سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے؟ بس اسی آیت کو سننا دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہیں سے واپس ہوئے، پلٹے، گناہوں کی زندگی کو خیر آباد کہا، اور پھر اللہ کے ولی بن گئے۔ تو اگر کم از کم وہ آیات جو ہم قرآن کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، وہ صورتیں جو ہم نماز میں دہرا رہے ہیں، اس کا ترجمہ آ جائے، سورہ فاتحہ کا آ جائے، تشہد اور التحیات کا آ جائے، دعائے قنوت کا آ جائے، درود شریف کا آ جائے، تو بھی ہماری نمازوں کے اندر ایسی تبدیلی آئے گی کہ وہ تبدیلی ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے قریب اصل معاملہ ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، لقائے رب اسے حاصل ہو جائے، اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے نماز کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز میں جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان کا معنی اور ان کے مفاہیم ہمیں آنے چاہیے، اور یہ کم از کم ہے۔ پورا قرآن کریم جب
پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموشی سے سنو جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھو بھی، جو قرآن کریم کے حقوق ہیں وہ آپ نے ابھی بیان فرما دیے کہ قرآن کے تقاضے ہم سے کیا کیا ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، ہاں اس کا اپنا ایک اجر ہے اسے پڑھنے کا، اس کا ثواب ہے، لیکن معلوم تو ہو مجھے کہ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تو کیا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا میری اس قوم نے، یا اس میں سے وہ مخصوص لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ترک کر دیا تھا۔ پھر مفسرین نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ترک کرنے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایمان صحیح نہیں لائے، کچھ لوگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ نہیں سیکھا، کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کچھ لوگوں نے اس پر ابلاغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، اور کچھ لوگوں نے قرآن پر موبائل کو، ٹی وی کو، دنیاوی کتابوں کو، رسائل کو، جرائد کو، ناول اور ڈائجسٹ کو ترجیح دی۔ وہ اپنی گپ شپ میں اتنے منہمک رہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ قرآن سے اعراض کی دو سزائیں اللہ نے بتائی، ایک دنیا میں نقد سزا، اس کی معیشت اور اس کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی، اور دوسری آخرت کی سزا، آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ کہے گا لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا میں مجھے سب نظر آتا۔ اللہ فرمائیں گے اتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا میں تو نے میری آیات کو بلایا، آج تجھے بلا دیا جائے گا۔ اسی سے متعلقہ وہ آیت ولا تکونوا، ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ کو بلانے کا کیا مطلب؟ کہ آپ قرآن کو بھلا دیں، آپ نماز کو چھوڑ دیں، آپ احکامات الہیہ سے روگردانی کر لیں، آپ نواہی سے بچنے کا اہتمام نہ کریں، یہی اللہ کو بلا دینے کا مطلب ہے۔ تو ان آیات کو اگر ہم غور کریں گے تو قرآن کریم سے اب تک ہم نے جو ایک اعراض کا، قطع تعلق کا، اور بے اعتنائی اور بے پرواہی اور غفلت کا جو رویہ روا رکھا ہے، آج ہم اس سے ضرور توبہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح روحانی زندگی کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت قرآن ہوتی کی طرف ہے۔ آنا ہو، بالکل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اس ذیل میں، لیکن 3-4 بڑے اہم موضوعات ہیں، وہ بھی آپ سے سیکھنا ہے ہمیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبح و شام اللہ کو یاد کیجئے، اللہ اکبر، دل ہی دل میں، زاری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اللہ اکبر۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں۔ ایک تو اسی استحضار کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ اس کے فوراً بعد ہے۔ دوسرا تضرعاً، گڑ گڑا کر، یعنی ہم عاجزی کا پیکر بن کر کھڑے ہوئے ہوں، یعنی ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہم آ رہے ہیں، تو ہمارے اندر جو کیفیت ہوگی اپنی عاجزی کی اور اپنی کمائیگی کی، اس کا استحضار ضروری ہے۔ پھر وخیفتاً، خوف بھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب وہ قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے نماز میں یا نماز کے علاوہ، تو اگر امید کی آیت آتی تو ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی، سبحان اللہ۔ اگر خوف کی آیات، جہنم کے تذکرے آتے تو اس کا لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ، کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، وہ تمام صورتیں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اس کی غور اور فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ جی، اگر یہ خوف نہ ہوگا
تو پھر وہ نماز کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اور صبح اور شام یعنی آپ کا تعلق قائم رہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور پھر اسی سورہ اعراف کی پچھلی آیات میں یعنی ذکر کو شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے ایک قلعہ ایک ہتھیار بتلایا گیا ہے کہ ایمان والوں پر جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طائف من الشیطان تذکروا کہ جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور حدیث میں اس کی مثال یوں دی کہ ذکر کرنے والا یوں ہے جیسے کسی کے پیچھے دشمن لگ جائے اور وہ دشمن سے پناہ لینے کے لیے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ذکر کرنے والا اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے, شیطان اس پر غالب نہیں ہو سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور یہ جو صبح اور شام کہا تو یہاں پر تو بالغدو والآصال ہے, لیکن بہت سے مقامات پر سبحوہ بکرۃ وعشیہ. مفسرین نے لکھا یہ صبح اور شام یہ تحدید نہیں ہے, تکثیر مراد ہے. جیسے قرآن میں 70 کا لفظ ہے تو مفسرین فرماتے تحدید مراد نہیں ہے, تکثیر مراد ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا یار صبح اور شام آپ کا یہی کام ہے, تو اس صبح اور شام سے مراد کہ آپ کی ہر گھنٹے یعنی 24 گھنٹے آپ کی کیفیات یہ رہتی ہیں. تو یہ جو دل کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, وہ نماز میں, وہ ذکر میں, وہ مسنون دعاؤں میں, وہ ہر وقت تر و تازہ سرسبز اور شاداب رہے, اس کی طرف اشارہ فرمایا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. آپ غافلوں میں سے نہ بنیے, یعنی جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, یہاں 2-3 سوالات ذہن میں آتے ہیں. عظمت الہی اور جب تک جلال الہی ہمارے سامنے نہ ہو تب تک ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. یہ کوئی جیسے یعنی جانتے بوجھتے عظمت الہی یا کوئی ایک پلان کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی جو عظمت ہے, اللہ کا مقام ہے, اللہ کی معرفت ہے, وہ اللہ دل میں ڈالتا ہے ہمارے. اس کے بعد ہی یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ صبح و شام آپ اللہ کو یاد کیجئے, خوف کے ساتھ, زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے. خوف کے ساتھ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ, یعنی ایک مجھے امید بھی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا میرے گناہوں کو, لیکن اس کا خوف بھی ہے کہ اگر ایک شخص بھی ایسا ہوا کہ جو پکڑ میں آ گیا, جس کا اعمال نامہ اسے جہنم میں لے جا رہا ہے, کہیں وہ میں تو نہیں ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے, کتبہ علی نفسہ الرحمہ, مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. تو ایسے میں میرے سامنے, میرے پیش نظر اللہ کی رحمت ہوگی یا اللہ کا خوف؟ الایمان بین الخوف والرجا. اور مستند روایات سے, تاریخی روایات سے, سیر کی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے, ایک کے لیے جنت کا, تو میں پر امید ہوں. اور اگر ساری دنیا کے انسان جنت میں اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو تو مجھے ڈر ہے. یہ جو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, یہ رحمت جو ہے, کہاں پر رحمت اور کہاں پر خوف. علماء نے اس کا ایک آسان فارمولہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے نیک ہے اور اللہ کا خوف ان پر غالب ہے اور وہ گناہوں سے بچ رہے ہیں, جن کو فرمایا سابقم بالخیرات باذن اللہ, تو ان لوگوں کو امید دلائی جائے. لیکن وہ لوگ کہ جو پہلے سے گناہوں کے دلدل میں, معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہیں, جن کے دن رات گناہوں سے آلودہ ہے, تو ایسے لوگوں کو خوف. کسی کا شوگر اگر لو ہو تو اس کی دوا الگ ہوتی ہے, ہائی ہو تو الگ ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مخاطبین اور سامعین کے مزاج کے مطابق ان سے بات کرنی ہے. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک رحمت الہی پر تواتر سے درس دیا, 18 سال تک,
اس کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ آج میں اللہ کے خوف کو اللہ کے عذاب کو کھولوں. اب جب انہوں نے خوف پر بات کی تو اب اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبانوں سے اور دل کی دنیا سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہیں، تو مجمع پر ایک ہیبت، ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کافی لوگ بے ہوش ہو گئے. تو اللہ نے دل میں القاء کیا، اے عبد القادر، آپ نے خوف کی آیات اور انہیں اتنا ڈرایا کیوں میرے عذاب سے؟ تو فرمانے لگے اللہ 18 سال تک تیری رحمت کو کھولا، اب میں نے عذاب کی اور خوف کی آیات بیان کی، جہنم کے تذکرے کیے. اللہ نے فرمایا کیا 18 سال میں میری رحمت کے تذکرے کرنے سے میری رحمت ختم ہو گئی؟ اللہ اکبر. کم ہو گئی تھی. اسی لیے ہم اللہ کی رحمت سے پر امید رہے. اور ان رحمتی سبقت غضبی، خود اللہ فرماتے میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی. اللہ نے اپنی رحمت کے ہزاروں حصوں میں سے ایک معمولی سی چنگاری اور ادنا سی جھلک دنیا میں ڈالی ہے. ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہیں، بھائی بہن سے، استاد شاگرد سے، اور مرید اپنے پیر سے. تو اللہ نے وہ رحمت کے خزانے تو محفوظ کر رکھے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ میں نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جو روز حشر اللہ وہ رحمت سامنے آئے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، یہاں پر ہم اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. چپکے چپکے اللہ کو یاد کیجئے، ہے نا، خوف کے ساتھ، زاری کے ساتھ، امید کے ساتھ آپ نے یہ بات بیان فرما دی تفصیل کے ساتھ. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا. اب چپکے چپکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو کچھ لوگ زور زور سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم کسی بہرے سے دعا نہیں کر رہے، وہ سنتا ہے. تو چپکے چپکے دعا مانگنا ایک یہ انداز ہوتا ہے آدمی کا. سرگوشیاں کرتا ہے آدمی، لیکن بعض اوقات وہ شدت جذبات میں ہوتا ہے، زور سے بات کرتا ہے. تو وہ کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد. دیکھیے، ذکر کے متعلق تو آپ نے بنیادی بات بتا دی. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ جو آہستہ ہو. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی اس آیت سے بھی استدلال ہو سکتا ہے. اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ چپکے اور آہستہ سے ذکر جہری ذکر سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کچھ لوگ نماز میں زور سے پڑھ رہے تھے. اچھا. یعنی جہری نمازوں میں بھی اتنا زور سے پڑھا جائے جتنا مجمع ہو. ٹھیک. اور دوسری جگہ پر گزرے تو وہ اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے کہ پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی تھی. تو اس پر قرآن کی کیا آیت نازل ہوئی؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کہ آپ نے میانہ روی، اعتدال کے ساتھ اور درمیانی بات کرنی ہے. اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، ہم آہستہ دعا مانگے، ہم آہستہ تلاوت کریں، ہم آہستہ ذکر کریں. اگر کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہم نے ان کی رعایت رکھ کے پھر آہستہ سے دعا مانگنی ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے دل کی آواز اللہ کے سامنے رکھیں، کسی کے آرام میں، کسی کے مطالعے میں، کسی کی نیند میں، کسی بیمار کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو وہاں زور سے پڑھا جا سکتا ہے. تو ان حالات کو مد نظر رکھ کر بعض احکامات دیے جاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر صحابہ کو کچھ مخصوص حالات میں اجازت دی کہ آپ جی دعا مانگ سکتے ہیں. آقا نے بھی بعضوں کا زور سے دعائیں مانگی ہیں اور صحابہ نے اس پر آمین کہی. لیکن عمومی حالات میں آہستہ سے، چپکے سے. چونکہ زور سے چیخنا، چلانا، اگرچہ اس کا شان ورود الگ ہے، لیکن یہ تو جہنمیوں کی صفت ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، سورہ فاتر میں ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ
اگر زور سے بات کرنا، زور ہی سے اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھنا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ بری آواز جو کہی وہ کس کی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ تو عام طور پر ہم اپنی دنیاوی باتوں میں، بعض لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، زور زور سے کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جب سلام سے روکا گیا کہ آپ کے سلام سے اس کی نماز اور تلاوت اور عبادت اور دعا اور مراقبے میں خلل آ رہا ہے، آپ کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ بس دل کی تار جڑی ہوئی ہو، بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیمہ تھا، اس انداز سے کیفیت ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، یہ مقصود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر اسے سلام کر دے، ایک تو یہ کہ سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کر دے تو کیا پھر نمازی سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھے؟ نہیں، نماز میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسی پر تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ کی آیت نازل ہوئی تھی۔ البتہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو چونکہ اس سے آپ کی نماز میں ایسا خلل آئے گا کہ وہ بھی گناہ گار ہوگا، تو اس کو گناہ سے بچانے کے لیے آپ اس وقت یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اور عورت اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے، لیکن سلام کا جواب نہ سبحان اللہ سے دیا جائے اور نہ وعلیکم السلام سے دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بالکل آخری یعنی آخری حصہ آج کے پروگرام کا، اس کے بعد ذرا کچھ ٹو ڈوز ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے کہ آج ہم تمام باتیں جو آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں اس کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، طریقہ کار اس کا کیا ہوگا۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ امکان ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی غفلت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں امت کو، ہم جیسوں کو تعلیم کی جا رہی ہے بات کہ غافل نہیں ہو جانا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن تعلیم للامہ۔ جی ہاں، ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آقا کو یوں کہا جا رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا بنے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر۔ وما ینطق عن الہوا کے جو حامل ہیں کہ اپنی خواہشات سے کچھ بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی بولتے ہیں۔ علماء نے تو وحی کو وحی مطلوب اور غیر مطلوب میں تقسیم کیا ہے کہ اگر قرآن وحی مطلوب ہے تو آقا کی تعلیمات وحی غیر مطلوب ہے۔ تو جب ان کو کہا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ ہم ہر وقت، چونکہ ہم تو کمزور ہیں، ہمارا تو نفس گندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ آپ افضل ہیں یا کتا، تو جواب میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے موجود ہیں تو میں افضل۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خلقتہ بیدی۔ لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے نہیں، اگر یہ دل گناہوں میں ڈوبا ہوا، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے تو کتا مجھ سے افضل ہے۔ بطور استدلال کے جو آیات پیش کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا۔ یہی تو غفلت ہے، دل گناہوں کا پروڈکٹر بنا ہوا، آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، اعضاء اللہ کی نافرمانیوں میں مسلسل منہمک اور مگن ہے۔ یہی تو غفلت کی زندگی ہے۔ اسی غفلت کی زندگی اور غفلت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کو بیچ کر کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جتنی آیات آپ نے قرآن کریم کے تلاوت فرمائی، لقد کرمنا بنی آدم سے لے کر، کہ ہمیں اپنا مقام پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ غفلت میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ ابن آدم کو بھٹکانا تھا، اس کا مشن تھا، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس سے تعاون کر رہے ہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں مبتلا ہو کر۔
مفتی صاحب 2-3 منٹ باقی ہیں ٹو ڈوز کرنے کے کام، ذرا آپ تعلیم فرما دیجئے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم توجہ سے سنیں، خاموشی سے سنیں، صبح و شام اللہ کو یاد کریں، ہمارا رویہ غافلین والا نہ ہو۔ ارشاد۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کونوا مع الصادقین۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے در پر رہ پڑو، اس کثرت سے تمہارا آنا جانا مسجد، مدرسے، تبلیغ، خانقاہ اور دینی پروگراموں میں اور اللہ والوں کے ساتھ رہیں کہ لوگ کہیں یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے۔ دل کی دنیا بدلنے میں سب سے ایفیکٹو رول اگر ادا کیا جا سکتا ہے وہ صحبت صالح تورا صالح کند۔ تو ہم قرآن کریم کو وقت دیں، ہم ترجمے کو، تفسیر کو وقت دیں، انشاءاللہ یہ دل کی کایا پلٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کو وقت دیں، اور قرآن کریم جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں، کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا، ورنہ مفتی صاحب سے مزید گفتگو ہو سکتی ہے، اتنی بڑی بڑی یہ آیات ہیں۔ خواتین حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز تک غار ثور میں قیام فرمایا؟ درست جواب 3 روز تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ مفتی صاحب نے پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں نوید آفتاب احمد۔ کہاں سے؟ یہ سیکٹر E11/4 اسلام آباد۔ اچھا، نوید آفتاب احمد صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا، روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔